بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 27 دسمبر 2022 بروز منگل 3 جمادی الثانی بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے ہوئے قانون، بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ اسلام آباد میں سعودی شہری انتہائی ضرورت کے تحت باہر نکلیں۔ سفارت خانہ پاکستان میں سعودی سفارت خانے نے اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کے بعد سعودی شہریوں سے بھی احتیاط برتنے کی اپیل کر دی۔ سفارت خانے نے مقیم سعودیوں اور ٹورزم کے لیے موجود شہریوں کو انتباہ کیا کہ وہ انتہائی ضرورت کے تحت ہی باہر نکلیں۔ باہر نکلتے وقت تمام ضروری احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے، اور سعودی سفارت خانے نے یہ انتباہ ایک بیان میں اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کیے جانے کے بعد جاری کیا۔ سعودی سفارت خانے نے ٹویٹر پر بیان جاری کیا۔ سعودی شہریوں سے کہا کہ ضرورت پڑنے پر سفارت خانے یا کراچی میں کونسلیٹ کے نمبر پر رابطہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد میں جمعے کو وہ دھماکے کے بعد شہر میں سیکیورٹی وہاں پر ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ریڈ زون سمیت شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کو بڑھا دیا گیا ہے۔ الولا دنیا کے بہترین سیاحتی مقامات میں سر فہرست۔ عالمی تنظیم سیاحت نے 2022 کے دوران الولا کو دنیا کے بہترین سیاحتی کریوں میں سر فہرست قرار دیا ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ماتحت عالمی تنظیم سیاحت نے 2022 کے دوران دنیا کے بہترین سیاحتی کریوں کی لسٹ جاری کی ہے۔ عالمی تنظیم سیاحت نے سعودی عرب کے تاریخی کریے الولا کے علاوہ اردن کے ایک کریے اور مراکش کے 2 کریوں کو بھی فہرست میں شامل کیا ہے۔ 57 ممالک نے عالمی فہرست میں شمولیت کے لیے 136 کریوں کے نام وہ دیے تھے۔ ہر ملک کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے 3 جو کریے ہیں ان کے نام لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے 32 کو دنیا کے بہترین کریے قرار دیا گیا ہے۔ الولا کا قدیم کریہ 900 سے زیادہ روایتی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ یہ عمارتیں کچی مٹی سے تیار کی گئی ہیں۔ ان میں سے 100 کو روایتی انداز سے ٹھیک کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ڈومیسٹک ٹورزم کی تعداد 64 ملین تک پہنچ گئی۔ سعودی عرب میں موسم سرما کے دوران 23 نومبر سے سال رواں کے آخر تک کے لیے ریاض، جدہ اور الحسا کے تاریخی مقامات پر 20 سے زیادہ پروگراموں نے داخلی ٹورزم کو فروغ دیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی محکمہ سیاحت پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے سعودی ونٹر کے تحت 20 سے زیادہ ٹورزم پروگرام کر رہا ہے۔ غیر ملکی ٹورسٹ کے علاوہ داخلی جو ٹورسٹ ہیں جو کہ ڈومیسٹک ٹورسٹ ہیں ان پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ 2015 میں 20.8 ملین ٹورسٹ نے بیرون مملکت 84 ارب ریال خرچ کیے تھے۔ 2021 کے دوران 8.4 ملین ٹورسٹ نے 53 ارب ریال بیرونی ٹورزم پر خرچ کیے۔ تعداد میں 60% اور اخراجات میں 36% کمی ریکارڈ کی گئی۔ 2020 کے دوران کووڈ کی وبا کی وجہ سے ٹورزم کے اعداد و شمار متاثر ہوئے، تاہم ڈومیسٹک ٹورزم کے اعداد و شمار ظاہر کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر ٹورزم کے فروغ وہ دینے کی کوششیں مؤثر ثابت ہوئی ہیں۔ 2015 کے مقابلے میں سعودی عرب میں مقامی سیاحوں کی تعداد میں 37% اضافہ ہوا، ان کی تعداد 64 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں سعودی شہریوں کے لیے آن ارائیول ویزا۔ بنگلہ دیش میں سعودی سفارت خانے نے کہا جو سعودی بنگلہ دیش آنے کا ارادہ رکھتے ہوں انہیں ڈھاکہ ایئرپورٹ پہنچنے پر ویزا مل سکتا ہے۔ وکالت اخبار کے مطابق سعودی سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ بنگلہ دیشی حکام نے سعودی شہریوں کو یہ سہولت فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے اگر سعودی شہریوں کو ڈھاکہ ایئرپورٹ پر آن ارائیول ویزا جاری کیا جائے گا۔ سعودی سفارت خانے نے کہا کہ اگر کوئی سعودی شہری کو بنگلہ دیش میں کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ سفارت خانے بیرون ملک سعودی افیئرز کے مشترکہ نمبر یا ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیشنل سینٹر فار ویجیٹیشن کو ڈیولپمنٹ اینڈ کمبیٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن جو ادارہ ہے اس نے لوگوں کے لیے کیمپنگ کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور جو زمینیں ہیں اور جو پارکس وغیرہ ہیں اس میں قومی پارکوں میں لوگوں کو کیمپنگ کے لیے پرمٹ وہ پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ اور مرکز نے کہا ہے کہ اجازت ناموں میں جو پارکس ہیں اس میں ہورملا نیشنل پارک، سکا الوطنی، سکا راغبہ، الشوق کنڈر گارڈن اور جبلہ مراد گورنریٹ میں، اور اس کے علاوہ الکا کنڈر گارڈن اور ریاض میں شکرہ جو شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قسیم کے علاقے میں جن علاقوں میں کیمپنگ کی اجازت ہے اس میں وہ قسیم نیشنل پارک، الکشائی، الاسیاف، انیزہ اور مدینہ کے علاقے میں البیضا نیشنل پارک شامل ہیں۔ انہوں نے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں کہ کیمپ کی جگہ کا تعین کریں، ساتھ ہی جو شہری دفاع نے جو ضروریات رکھی ہیں جو حفاظتی آلات وغیرہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی قومی شہری کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو رہائش ہے اس کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے۔ کیمپنگ کی مدت 3 ماہ سے
سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر پودے وغیرہ لگے ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا، اور وہاں پر کسی بھی قسم کی جو پراپرٹی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی سابقوں نے طائف شہر میں بسوں کے جو ہے وہ نظام کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ طائف میونسپلٹی نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کی مالیت 88 ملین ریال ہے اور اس کی مدت 5 سال ہے۔ یہ منصوبہ 9 لین 182 جو سٹاپ پوائنٹس ہیں اور 58 بسوں پر مشتمل ہے، جبکہ اس کی جو لمبائی ہے وہ 293 کلومیٹر ہے۔ اس منصوبے کا مقصد جو ہے وہ رش کو کم کرنا اور شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کی جو سروسز ہیں اس کو بہتر بنانا ہے۔ ریاض سیزن میں مصنوعی جھیل اور ونٹر ونڈرلینڈ توجہ کا مرکز۔ تیسرا ریاض سیزن، جو کہ اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ متحرک ایونٹ سمجھا جا رہا ہے، دارالحکومت میں 21 اکتوبر سے فن اور ثقافت کی بے مثال سرگرمیوں کے ساتھ جاری ہے جو سعودی عرب میں پہلے نہیں دیکھی گئیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل شیخ نے بتایا ہے کہ رواں سال کا ریاض سیزن 15 مختلف زونز میں 8,500 سے زیادہ سرگرمیوں اور تفریحات پر مشتمل ہے۔ ریاض سیزن میں دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل اور بچوں کی تفریح کے لیے کیبل کار کے علاوہ آسمانی جھولے اور ونٹر ونڈرلینڈ موجود ہیں جو دیکھنے والوں کی توجہ کا خاص مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ریاض سیزن میں 252 ریسٹورنٹ اور کیفے کھولے گئے ہیں اور اس کے علاوہ 240 ایسے سٹورز موجود ہیں جہاں مختلف نوعیت کی اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں۔ 8 بین الاقوامی شوز، 150 سے زیادہ کانسرٹ، 7 عالمی ایگزیبیشن، 2 بین الاقوامی فٹ بال میچز، 17 سعودی عرب اور ڈراموں کے علاوہ WWE کے ایونٹس اور ریسلنگ بھی شامل ہیں۔ ریاض سیزن کپ میں سعودی عرب کی معروف فٹ بال کلب الہلال اور النصر کے کھلاڑیوں کے ساتھ پیرس سینٹ جرمن ٹیم کے مقابلے بھی رکھے گئے ہیں۔ اس تقریب میں آتش بازی کا انتہائی خوبصورت مظاہرہ کیا جا رہا ہے جو آنے والوں کو 65 دن تک دکھایا جاتا رہے گا۔ خاندان میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے یہاں منفرد تقریبات کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے لیے قانون سازی۔ سعودی عرب میں اکانومی کو متحرک کرنے کے لیے آمدنی کے ذرائع کو مزید بڑھانے کی جانب توجہ دیتے ہوئے اس کے بنیادی ڈھانچے کو مسلسل نافذ کرتے ہوئے سرمایہ کاری کے شعبے کو فروغ دے رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق فروری 2020 میں وزارت سرمایہ کاری کا قیام سعودی عرب کے سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اور ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ وزارت نے محفوظ اور مسابقتی سرمایہ کاری کا ماحول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ حکومتی اداروں سے اپنے شراکت داروں کے ساتھ سرمایہ کاری کے قوانین اور طریقہ کار تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی ہے۔ اسپانسر کا کفیل کا یعنی کہ انتقال ہو چکا، جبکہ اقامہ ایکسپائر ہو گیا، کفالت کیسے تبدیل کروائی جائے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے جو قانون کے مطابق جو ہیں امیگریشن قانون کے مطابق کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اسپانسر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ رکھیں، جس میں ان کا میڈیکل، اقامہ، انشورنس، خروج وضع وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ جوازات کے ٹویٹر پر بھی ایک شخص نے دریافت کیا کہ پاسپورٹ کی جو تجدید ہے اس کے بعد نئے پاسپورٹ پر سفر کرنے کے لیے انٹری کرانا ضروری ہے یا نہیں۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد لازمی ہے کہ نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے مرکزی سسٹم میں کرائی جائے۔ پاسپورٹ کی تجدید کے بعد نئے پاسپورٹ کی معلومات کو جوازات کے سسٹم میں اپڈیٹ کرانا ضروری ہے۔ جب تک پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں نہیں ہوتی اس وقت تک اس پاسپورٹ پر خروج نہائی یا خروج وضع نہیں لگ سکتا۔ جوازات کے سسٹم میں پاسپورٹ کی انٹری کرانے کے عمل کو نقل معلومات کہتے ہیں، جس میں نئے پاسپورٹ کا نمبر، تاریخ اجرا اور ایکسپائری کی ڈیٹ کے علاوہ جس جگہ سے پاسپورٹ جاری ہوتا ہے تمام معلومات جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ غیر ملکی کارکن جو سعودی شہری کی زیر کفالت تھا اس کا انتقال ہو گیا، اقامہ بھی 2 سال سے ایکسپائر ہے، اس صورت میں کفالت تبدیل کیسے ہوگی؟ کارکن کا پیشہ سائیکاس کا ہے۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ اس صورت میں متوفی جو ہیں ان کے ورثہ کو چاہیے کہ وہ عدالت سے کسی ایک وارث کے نام پر وکالت نامہ بنوائیں اور اسے یہ اختیار دیا جائے کہ وہ متوفی شخص کے زیر کفالت غیر ملکی کارکن یا کارکنوں کے قانونی معاملات کو نمٹائے۔ وکالت نامہ جوازات کے دفتر میں متعلقہ اہلکار کو پیش کریں اور کارکن کا اقامہ تجدید کرانے کے ساتھ ہی اس کی کفالت بھی تبدیل کرائی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے جب تک قانونی طور پر ورثہ کسی ایک وارث کے نام جو NOC ہے وہ نہیں دیں گے اس وقت تک کارکن کا اقامہ تجدید نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی جو کفالت ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 59 روپے 48 پیسے، STC پے دے رہا ہے 59 روپے 30 پیسے، تحویل الحاجی دے رہا ہے 59 روپے 40 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 59 روپے 45 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 59 روپے 70 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 59 روپے 65 پیسے، اور اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی تو فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 71 پیسے، STC پے دے رہا ہے 21 روپے 60 پیسے، تحویل الحاجی دے رہا ہے 21 روپے 76 پیسے،
ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 67 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے 64 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 65 پیسے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔